گے تب تک شاید ہم اپنے نسلوں کو کوئی اچھائی منتقل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا قاتل بھی اگر مسجد میں پناہ لے لیتا ہے تو وہ اسے قتل کرنے، وہ قتل سے آزاد ہے، وہ حفاظت میں ہے، اسے آپ مسجد میں کسی کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ کیا اسلام ہے کہ آپ مسجد پہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور باہر بندوق باز پہرے دار بیٹھے ہوں، اس کے بعد دھماکہ ہو اور سینکڑوں لوگوں کے جو اعضاء ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو کے بکھر جائیں۔ مسجد محفوظ نہیں، امام بارگاہ محفوظ نہیں، ریلوے اسٹیشن محفوظ نہیں، بس کا چوراہا محفوظ نہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی نظام، کوئی سیاسی سلسلہ، کوئی ملک اگر قائم رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، تو پھر ساری دنیا میں چوروں کا، اچکوں کا، دہشت گردوں کا راج ہوتا اور عوام کے، ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے پاؤں میں، کمر میں زنجیر بندھی ہوئی ہوتی اور ہم جو ہے 1000 سال پہلے وہ غلام داری سماج کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آج یہ اتنی سارا انسانی زندگی اور تاریخ کا جو تسلسل آگے بڑھا ہے، جس میں ہم نے اوائلی اشتراکی نظام سے لے کر غلام داری سماج، پھر جاگیرداری، پھر صنعتی سماج کا یہ اتنا بڑا ارتقا کر کے ہم آج اس جدید ترین کمپیوٹر کے ایج میں پہنچے ہیں، تو اس کے پیچھے تب بہت کروڑوں ایسے گمنام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، اپنا خون جلایا، اپنے بچے پیش کیے، انہوں نے آج یہ معاشرہ ہمیں منتقل کر کے دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنی نسلوں سے، اس معاشرے سے ایماندارانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، کسی فیئر اور فیور کے چکر میں پھنس جائیں گے، یا ہمیں خوف ہے کہ ہم سچ نہ کہہ سکتے اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے، یا ہمیں لالچ ہے کہ ہم اگر کسی کے خلاف بولیں گے تو ہماری جو ہے وہ خوشحال زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو اس طرح اگر ہم فیئر اور فیور کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے قوم، وطن اور تاریخ اور نسلوں کے لیے زندہ رہیں گے تو یہ ملک جو ہے ایک مہذب اور سویلائزڈ ملک بن سکتا ہے۔ سندھ ترقی پسند پارٹی اسی بنیادوں پہ اس ملک کے اندر سیاست کرتی ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ جو وفاقی نظام ہے ملک کا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پاکستان بنانا ایک یہ پاکستان کی 5 قوموں کا مشترکہ اور شعوری فیصلہ تھا۔ سندھیوں کا، بنگالیوں کا، پنجابیوں کا، بلوچوں کا، پشتونوں کا 5 قومیں تھیں، مل کے انہوں نے اس ملک کو تخلیق کیا، اور وہ جو رضامندانہ ہمارا اظہار تھا، اب انہوں نے اس کو بندوق کے زور پہ ہمارے حلق میں بندوق کی نالی ڈالی ہوئی ہے اور زبردستی کہتے ہیں کہ آپ کہیں پاکستان زندہ باد۔ اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔ جو ملک اور جس ملک کے حکمران ہمارے بچوں کو عزت نہ دے سکیں گے، روزگار نہ دے سکیں گے، اپنے وطن پہ حاکمیت نہیں دے سکیں گے، آپ کسی کے منہ میں بندوق کی نالی بھی رکھیں گے اور کہیں گے کہ میری زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، کوئی نہیں لگائے گا۔ ملک وہی زندہ باد ہوتے ہیں جن کے عوام زندہ باد ہوتے ہیں، جن کی قومیں زندہ باد ہوتی ہیں، وہ اگر زندہ باد ہوتی ہیں تو وہ ملک بھی چل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو سرے سے ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 21ویں صدی کی بہت اہم ضرورت ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، آپ کو ایک فیڈریشن بنانی ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ ہم 1400 سال پہلے جائیں گے، تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے جائیں گے جو مذہبی نظریاتی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ آج ساری دنیا کے 172 ممالک ہیں اقوام متحدہ کے، مجھے اسرائیل کے سوا کوئی اور بتائے جو ایک نظریاتی مذہبی ریاست ہو۔ لوگوں کا ریلیجن ہوتا ہے، لیکن ریلیجن کا ملکی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پہ انہوں نے ہر دفعہ مارشلائیں لگائی، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، لوگوں کو کاٹا ہے، پھانسیاں دی ہیں، گلی کوچوں میں لوگوں کو قتل کیا ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے بنیادی جو تشریح ہے وہ تبدیل کر دی۔ اس کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سندھ پاکستان میں شریک ہونے سے پہلے انگریزوں کی غلامی میں تھی، انگریزوں کی غلامی سے پہلے وہ ایک آزاد اور خود مختار وطن تھا جس پہ 1843 میں انگریزوں نے قبضہ کیا۔ جو نظام ہماری سندھ کی وہ تاریخی اور آزاد حیثیت کی یقین دہانی نہیں کرائے گا، اس نظام کا
ہمیں جبری تو حصہ بنایا جا سکتا ہے لیکن ہم شعوری طور پہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے لیے پاکستان کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان 5 قوموں کا ملک ہے، سندھیوں کا، سرائکیوں کا، بلوچوں کا، پشتونوں کا، پنجابیوں کا۔ یہ 5 قومیں ہوں گی۔ یہ 5 قومیں برابری کے بنیاد پہ ایک نظام تشکیل دیں اور ایسا آئین ہو جس آئین میں پنجاب کا صوبہ 55% نہ ہو۔ موجودہ جو مشرف نے آئین ترمیم کیا اور 73 کے آئین کو ترمیم کیا، اس میں پنجاب کا صوبہ قومی اسمبلی میں ہے 55%، باقی 3 صوبے ہیں وہ ہیں 45%۔ میں سندھی کالا باغ ڈیم کے خلاف ہوں، میں سندھی جو ہے گریٹر تھل کینال کے خلاف ہوں، میں صوبائی خود مختاری کو بھی خود مختاری چاہتا ہوں، میں کراچی میں یہ روزمرہ کی قتل غارت گری ہے اس کے خلاف کوئی بل لانا چاہتا ہوں، تو میں تو وہاں ہوں 21-22%۔ تو مجھے اگر ہم تینوں صوبے یکرائے بھی ہو جائیں تو پنجاب میں 55%، میں کیسے وہاں قانون سازی کر سکتا ہوں؟ میں اپنے وطن، تاریخ و حق میں، لوگوں کے حق میں کیا قانون سازی کر سکتا ہوں؟ یہ تو ون ڈومیننٹ نیشن ہے، ون نیشن رول ہے اس ملک پہ کہ پنجاب کا پروونس اکثریت کے نام پہ آپ نے مسلط کر دیا ہے، اسے 55% نمائندگی دے دی ہے اور باقی جو ہے ادارے صرف ایز اے شو پیس ہیں۔ آپ کو پتا ہے سینیٹ ہے، سینیٹ قوموں کا ادارہ ہوتا ہے۔ سینیٹ کی آج حالت یہ ہے کہ 22 صوبے 22 نمائندے ہوتے ہیں ہر صوبے کے۔ سندھ سے 22 نمائندوں میں سے 14 نمائندے نان سندھی اسپیکنگ ہیں، وہ سندھی اسپیکنگ نہیں ہے۔ 8 جو ہیں وہ ہیں صرف سندھی اسپیکنگ نمائندے۔ اگر اس طرح کی کوئی فیڈریشن چلا سکتا ہے، قوموں کو حق دے سکتا ہے، تو وہ پاگل ہی ہوگا جو اس کے خیر کی خبر دے گا اور اس کے لیے کوئی نیک تمنائی کی دعا مانگے گا۔ اس کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 1947 سے پہلے کی جو پوزیشن تھی اس پوزیشن کو اب اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ سندھ سندھیوں کا مادر وطن ہے، اس سندھ پہ مکمل طور پہ اختیار، حاکمیت، اس کے معاشی ریسورسز پہ کنٹرول سندھ کا ہوگا۔ مثلا معیشت ہے، معیشت آپ کو پتا ہے سندھ جو ہے مرکز میں کبھی 68% سے 72% ریونیو جنریٹ کرتی ہے۔ آج سندھ کے دیہات کی حالت، کراچی میں تو ہزاروں لاکھوں نوجوان بے روزگار ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو دیہاتی علاقے ہیں سندھ کے، وہاں تقریباً اتنے لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں بے روزگاری میں جتنے یہ باجوڑ اور سوات کے آپریشن میں لوگ قتل نہیں ہوئے، جتنے ہمارے سندھی یوتھ جو ہے بے روزگاری میں خودکشیاں کر چکے ہیں۔ اب روز اخباروں کی زینت بنتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو گلے میں وہ اشتہار لگا کے قیمت کا گلی کوچوں میں بیچتی پھرتی ہیں کہ 5,000 10,000 3,000 ہے کوئی میرا بچہ لینے والا، کیونکہ وہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتی، روٹی نہیں دے سکتی۔ وہ جب بچہ بھوک میں تڑپتا ہے اور آہا پکار کرتا ہے تو ماں اپنے بچے کا درد نہیں دیکھ سکتی، وہ مجبور ہوتی ہے کسی چوک چوراہے پہ اپنے بچے کو نیلام کرنے کے لیے۔ اور یہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں، ہم ملک کے دشمن ہیں، ہم راہ کے ایجنٹ ہیں، اور ایسے ہی صرف ملک میں سیاست اپنے نام اور اپنی اس طرح کی اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ تو جب سندھ کی معیشت اتنے بڑے تیل، گیس، کوئلہ، اتنی زراعت، اتنی صنعتیں، یہ سارا کا سارا سندھ جب ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ہم کیلکولیٹ کریں گے محتاط اندازے کے مطابق تو 2,000 ارب روپے سندھ پیدا کرتا ہے سال میں۔ اب 2,000 ارب روپے پیدا کرنے والا خطہ جو ہے اس کے بچے بے روزگار ہوں اور خودکشیاں کرتے پھریں اور عذاب میں مبتلا ہوں، تو ایسی صورتحال میں ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد یہ جو سندھیوں کو آہستہ آہستہ اپنے وطن پہ اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے 1947 میں نے آپ کو جیسے کہا ہم سندھ کے لوگ کراچی میں 5 لاکھ تھے۔ 1947 میں 7 لاکھ لوگ جو ہے یہاں آئے سندھ میں ہندوستان سے۔ آپ کو پتا ہے ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے 1947 میں ان کو کہا کہ آپ ہمارے بھائی آئے، کوئی ایک گھر خالی تھا ہم نے خالی کر کے دے دیا، گھر میں 2 بوری اناج تھی ہم نے جا کر وہ ریلوے اسٹیشن پہ دیگیں پکا کے ان کا استقبال کیا۔
اس طرح سے ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 میں جتنے بھی لوگ آئے